السلام علیکم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فوڈ ڈیلیوری ورک ان فارن کنٹریز، حلال اور حرام۔ مطلب یہ ہے کہ فارن کنٹریز میں جو ہمارے مسلمان بھائی رہ رہے ہیں ان کے لیے فوڈ ڈیلیوری یا پیزا ڈیلیوری کا کام حلال ہے یا حرام۔ اس بارے میں چند مفتی صاحبان کی ویوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یا ان کا فتویٰ اس بارے میں کیا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہماری مسلم کمیونٹی اس کام کے ساتھ فورن کنٹریز میں اٹیچ ہے، تو ان کو واضح ہو جائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ سب سے پہلے میں مفتی محمد زبیر صاحب جو پاکستان سے ہیں ان کا جو ہے نا فتویٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے پیزا ڈیلیوری کرنے کا کام ٹھیک ہے یا نہیں جس میں حرام گوشت لگایا گیا ہو؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر حرام گوشت لگایا گیا ہے تو حرام گوشت سرو کرنا، پیش کرنا، پہنچانا، کھلانا، کھانا سب حرام کام ہے، ناجائز ہے۔ اور جس طرح حرام گوشت کھانا حرام، اسی طریقے سے آگے پیش کرنا بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت ہے تو وہ ظاہر ہے سرو کرنا یا آگے پیش کرنا شرعاً ناجائز ہے، اور اس کی ڈیلیوری کا اگر آپ کام کرتے تو وہ بھی ناجائز ہے اور اس کی آمدنی بھی شرعاً ناجائز ہے۔ مفتی زبیر صاحب کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عاصم الحکیم، سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اس بارے میں۔ ان کا جو نظریہ ہے وہ آپ کو انگلش میں سننے کو ملے گا، بعد میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ Harris says, is it permissible to work as a food delivery person in a non-Muslim country? The job itself, Harris, is okay. What's not okay is the food you deliver. So if you ask me this question and rephrase it by saying, is it permissible for me to deliver haram food? The answer is no. Is it permissible for me to deliver only halal food? The answer is definitely yes. What about if it's mixed? If it's mixed, it's haram again, because you cannot deliver and assist people on doing haram. And by delivering pork or non-halal products to people, even if they're non-Muslims, you are contributing. You are collaborating with them on their sin and makes you sinful as well. شیخ عاصم الحکیم کے مطابق، ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق، ڈیلیوری کا کام بذات خود حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ حرام فوڈ ڈیلیور کرتے ہیں یا حرام آئٹم جو آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر آپ کی آمدنی جو ہے وہ حرام ہوگی۔ ہاں، اگر آپ حلال صرف حلال چیزیں حلال فوڈ ڈیلیور کرتے ہیں پھر آپ کی آمدنی حلال ہے۔ اگر چیزیں مکس ہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، تو پھر بھی آپ کی جو آمدنی ہوگی، آپ کی جو انکم ہوگی وہ حرام ہی تصور کی جائے گی، کیونکہ آپ خود ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، مطلب حرام کام کرنے میں اور حرام چیزیں ڈیلیور کرنے میں آپ اسسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی آمدنی حرام ہوگی۔ اب آخر میں ہمارے اسلامی دنیا کے جانی مانی شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ایک بہت بڑے مبلغ بھی ہیں، ان کی پوائنٹ آف ویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ Brother, the question that he works in a place which serves food, part of it is halal, part is haram. And the thing to be noted that is it a business which sells food, or are you working in a place, an office which serves food for the staff or employees? So is it an office? No, I'm just a staff. Yes, if you're working in a shop which sells haram food and halal food, if the haram food is in a very small minority, maybe the gross turnover, the haram food may be 1% or 2%, then there can be possibilities. But if quite a large portion is haram food, then you should not work in that shop. It's haram. You can't work in an alcohol shop. You can't work in a shop which sells pork. If you're working in a 5-star hotel, which has got lodging, boarding, everything, and the food is a small portion of the income, and in that food, maybe 50% is haram, then it may be fine. Working in a 5-star hotel with the main income is lodging, boarding, part of it is food. In that part, maybe pork is haram, alcohol is haram, etc. So in that case, it will be permissible. But if you're working in a shop which sells only food,
And if majority of the food, more than 50% or even quite a large portion, 25% or 20%, I mean, there's no percentage per se. But if it's selling haram food and we're involved in selling that, then working in that shop becomes haram, brother. Hope that answers the question. As soon as possible, you change your profession, take a job, inshallah, Allah will give you. Try and find a better job, and that will be better for your risk also and for your akhirah also. जी तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर आप ऐसी शॉप पे काम करते हैं जहां आराम फूड सप्लाई होता है या डिलीवर होता है, तो ये आमदनी आपके लिए हलाल नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसी शॉप पे काम करते हैं जिसमें 1% या 2% आपको पता है कि 1 या 2% आमदनी में जो इजाफा होता है वो हराम फूड से होता है, तो वो आपके लिए हलाल है। 2% से ज़्यादा अगर आमदनी उनकी हराम फूड से होती है तो वो जॉब आपके लिए हलाल नहीं है। हाँ, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं और उनका मेन जो बिज़नेस है वो बोर्डिंग और लॉजिंग वगैरह से रिलेटेड है और वो उनकी आमदनी उधर से ज़्यादा आती है और फूड से उनकी बहुत कम आमदनी आती है, मसलन 1%, 2%, 3%, तो वो जॉब आपके लिए हलाल है। लेकिन अगर आप किसी शॉप पे काम करते हैं जिनका बिजनेस ही फूड का है और वहाँ पर 1-2% से ज़्यादा हराम फूड सप्लाई होता है, तो वो आपके लिए हलाल कतन नहीं है। जी तो दोस्तों, इन 3 उलमा की बातें सुनने के बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये हलाल है या हराम है। जितना मैं समझ सका हूँ तो ये है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं और ऐसी जगह फूड डिलीवरी करते हैं या काम ऐसी जगह करते हैं जिधर हलाल और हराम फूड सप्लाई होता है, डिलीवर होता है या सेल होता है, तो वो आमदनी आपके लिए हलाल नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।